السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فرسٹ ٹرم ہے اس کا سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آن لائن کلاسز جو ہیں وہ اب نہیں ہوں گی، تو ویڈیو لیکچر کے ذریعے ہی آپ کا مجھ سے جو ہے نا وہ ناطہ جڑا رہے گا. روز کا کام روز کریں، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بنا میرے پڑھانے کا اور آپ کے ویڈیو لیکچر سننے کا کوئی فائدہ نہیں. تو آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. آج جو ہے وہ ہم نثر نمبر جو 4 ہے مولانا محمد حسین آزاد کی، جس کا نام ہے شاعروں کے لطیفے. جو نثر ہے شاعروں کے لطیفے. نثر پڑھنے سے پہلے مصنف کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ میں آپ کو کروا دوں، جو کہ شامل نصاب ہے. مولانا محمد حسین آزاد جو ہے 1910 میں آپ کا وصال ہوا. آپ دہلی میں پیدا ہوئے 1830 میں، اور اردو کا جو پہلا ناول نگار ہے، پہلا ناول نگار اردو کا جس کو کہا جاتا ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد ہے. یعنی کہ اردو ناول نگاری میں، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے جو داغ بیل ڈالی ہے ناول کی، وہ مولانا محمد حسین آزاد نے ڈالی. اس کے بعد جو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کی کتابوں کے نام ہیں آب حیات، دربار اکبری، نرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس. جو نظمیں آپ نے لکھی وہ نظم آزاد کے نام سے جو ہیں مشہور ہیں. یہ تو تھا مصنف کا تعارف. اب آتے ہیں ہم نثر کی طرف. اب نثر کا میں تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو. یہ شاعروں کے لطیفے ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نثر کا مقصد جو ہے وہ ایک تو یہ بات بتانا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا گمان کیا جاتا ہے کہ جو شاعر حضرات ہیں نا وہ انتہائی اداس اور خشک مزاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اردو کے ادبا ہیں ان کی حصے مزاج سے آپ کو روشناس کروایا جائے کہ ان کا جو مذاق تھا وہ کتنا متانت بھرا تھا. ان کے مذاق میں بھی ایک وزاداری تھی. اب شروع کرتے ہیں. پہلا لطیفہ. اچھا، ایک اور چیز، آپ یہ لطیفے پڑھ کے آپ کہو گے ہمیں ہنسی نہیں آئی، تو یہ لطیفے کیسے ہیں؟ یاد رکھیں، لطیفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ بات جسے سن کے آپ زور سے قہقہ لگا کے ہنسیں. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثر کر جائے، کوئی بھی فنی بات جو آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثر کرے، بے شک مسکراہٹ آئے نہ آئے، لیکن آپ کا جو برڈن ہے وہ ریلیز ہو، آپ کو جو ہے نا وہ سکون فیل ہو. ٹھیک ہے نا، تو وہ لطیفے کی مد میں آ جاتی ہے. تو شروع کرتے ہیں لطیفہ پہلا. پہلے لطیفے سے ہی آپ کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آپ جو ہے نا وہ نشاندہی کر لیں. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. میر جو ہے وہ میر تقی میر ہے، اور مرزا سے مراد یہاں مرزا غالب ہے. کلام ہوتا ہے گفتگو، اور تکرار ہوتا ہے بحث، طول کھینچنا، بات کو بڑھانا،
بات بڑھانا، یعنی کہ ایک دن دو لوگوں کے درمیان بحث ہوئی، ایک نے کہا کہ میر اچھا شاعر ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں مرزا اچھا شاعر ہے۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، مرید عقیدت مند، یعنی کہ خواجہ باسط کے شاگرد تھے دونوں، ٹھیک ہے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں، یعنی کہ جب دونوں میں معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا تو وہ اپنے استاد کے پاس چلے گئے کہ آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سا اچھا شاعر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، صاحب کمال فن میں مہارت رکھنے والا، اپنے فن میں ماہر، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر مہارت رکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مرزا کے کلام میں یعنی کہ درد کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اور مرزا کے کلام میں خوشی یعنی لطافت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں درد کو اور واہ کہتے ہیں خوشی میں بولے جانے والے کلمات، ٹھیک ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب آپ اس شعر کی فنیت پہ ذرا غور کریں کہ ایک تو یہ سہل ممتنع میں ہے، سہل ممتنع یعنی کہ اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو دقیق ہو، مشکل ہو، جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ٹک کہتے ہیں ابھی ابھی، ذرا سی دیر میں، لیکن اس میں جو ہے وہ درد کا اظہار زیادہ ہے، درد کا اظہار زیادہ ہے۔ یعنی سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میر کو دنیا کے غموں سے بڑی مشکل سے نجات ملی ہے، بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی ہے، تو خدا را شور نہ مچاؤ اس کے سرہانے، اسے سونے دو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرنے کے بعد میر کے سرہانے زیادہ شور نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے غموں سے نجات پا کر بڑی مشکل سے جو ہے نا اسے موت کی صورت میں دنیا کے غموں سے نجات ملی ہے، تو اس کے سرہانے رو کے اس کو جو ہے نا وہ تنگ نہ کرو، یعنی کہ اس میں درد ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا۔ اب آپ مرزا کے شعر میں دیکھیے گا کہ مرزا کے شعر میں وہ سالم ممتنع میں نہیں ہے، لیکن مرزا کے شعر میں لفاظیت، ٹھیک ہے نا، اور ایک آپ کو لطافت کا احساس ملے گا۔ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ اب آپ دیکھیں، سوری یہ میں جو ہے نا معذرت، مرزا سودا کی بات ہو رہی، مرزا سودا اور مرزا میر تقی میر، ان دونوں کی گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں سودا کے کہ یہاں پہ لفاظیت زیادہ ہے، لطف زیادہ ہے۔ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الفاظ کا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اور بالی کا مطلب ہوتا ہے سرہانہ، یعنی کہ بات دونوں شعروں میں ایک ہی کہی گئی ہے، دونوں شعروں میں بات ایک ہی ہے لیکن انداز الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انداز گفتگو بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی نہیں ہوتی۔ انداز گفتگو بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی نہیں ہوتی۔
ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، طرفدار کہتے ہیں حامی، حمایتی. اچھا سوری میں بتانا بھول گیا، پیراگراف جو ہے وہ پیچھے ختم ہو چکا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے. یہاں پہ پیراگراف ختم ہو جاتا تھا، آپ کا پہلا پیراگراف وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا. ماجرا قصہ، داستان، واقعہ. مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے. یہ دادا الگ لفظ ہے، آیا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میر کے شعر میں جو خواہش کی گئی ہے میر کے آرام کرنے کی، وہ اس کی آیا کی معلوم ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا آپ نے، آیا جو ہے وہ بچوں کو سنبھالتی ہے اور بڑے جو ہے نا وہ لاڑ بڑے انداز سے ان کو سلاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ مگر داد خواہی ان کی ددا، ددا الگ لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. اچھا بچوں، اب وہ جو پیراگراف ہے اس میں دیکھیں ایک بات کیا سمجھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کہانی کا عنصر نہیں ہے شاعروں کے لطیفے میں، تو جب کہانی کا عنصر نہیں پایا جا رہا تو اس سارے کا جب آپ نے تشریح کرنی ہے پیراگراف کی، اس میں سے کسی بھی پیراگراف کی تشریح آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے شرح سرمایہ پہ اس نے 8 سے 10 لائنوں میں، ٹھیک ہے نا، مختصراً ساری نثر کو بتایا ہوا ہے. سب سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تشریح جو ہے نا وہ تشریح پیراگراف کی تشریح کر دیں گے. اب اس پیراگراف کی تشریح میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیراگراف میں ایک تو اس بات سے روشناس کروایا گیا ہے کہ جب آپس کا جھگڑا حل نہ ہو رہا ہو تو اپنے سے کسی بہتر شخص سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل کروا لینا چاہیے، اس کی رائے لے لینی چاہیے. اور دوسری بات، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے. جیسے کہ دیکھیں کہ وہ جب شاگرد جو ہے مرزا صاحب کے پاس گیا، کیونکہ ان کا شاگرد تھا، اس کو یہ خیال تھا کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ کہیں گے کہ نہیں، جیسے ہمارے ہاں جو ہم کیونکہ کم ظرف لوگ ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میں صاحب کمال ہوں. لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے شعر سنا اور مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ نہیں بھائی، شعر تو میر کا ہی ہے، میرا نہیں ہے. میرے شعر میں وہ بات نہیں ہے جو میر کے شعر میں ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کی بڑائی تسلیم کر لی. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شعراء کی طبیعت جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ نرم مزاج ہوتی ہے اور وہ کسی سے جو ہے وہ بغض نہیں رکھتے. اور دوسرا جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ جب آپس میں جھگڑا ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں کسی بڑے سے رائے لے لینی چاہیے، بڑے کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کروا لینا چاہیے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب تم میں جھگڑا ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ حل نہ ہو رہے ہوں تو کسی بڑے سے جو ہے وہ مشورہ لے کے اپنے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کروا لینا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں، جو دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروا دے. تو یعنی کہ ایک تو شاعروں کی لطافت کا بتایا گیا اس میں، دوسرا یہ سمجھایا گیا ہے کہ کیا اس پیراگراف میں کہ آپس میں جھگڑا کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے نا، جو بہتر سمجھتا ہے معاملات کو اس کے پاس جا کر اپنے مسئلے کا
جو ہے نا وہ حل ڈھونڈ لینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، میرا خیال ہے آج جو ہے نا وہ یہ ایک ہی لیکچر کافی ہے، تو یہ ایک لطیفہ کافی ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تو یہ پیراگراف اور اس کے الفاظ مانی کر لیجیے گا اور شاعر کا تعارف بھی کر لیجیے گا. اپنا، گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.